أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. کما ارسلنا فیکم رسولا معکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ آپ کے سامنے آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم یاد رکھو مجھ کو، اذکرکم، میں یاد رکھوں تم کو، واشکروا لی، اور احسان مانو میرا، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو. یہاں تک قبلہ کی بحث چلی آ رہی تھی. اب اس بحث کو ایسے مضمون پر ختم فرمایا گیا ہے جو اس بحث کی تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ کی دعا میں ضمناً آیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ابراہیم میں ایک خاص شان کے ساتھ مبعوث ہونا ہے. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بانی کعبہ کی دعا کو بھی دخل ہے. اس لیے اگر ان کا قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب یا انکار کی بات نہیں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کما ارسلنا، اس میں حرف کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے جو خلاصہ تفسیر سے آپ کو معلوم ہوگی. دوسری ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو قرطبی نے اختیار کیا ہے کہ اس حرف کاف کا تعلق بعد کی آیت فَاذْكُرُونِی سے ہے، اور معنی یہ ہے جیسا ہم نے تم پر ایک نعمت قبلہ کی طرف، پھر دوسری نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی مبذول فرمائی ہے، ایسی ہی نعمت ذکر اللہ بھی ہے. ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ یہ نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں. قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کما ارسلنا کا کاف یہاں ایسا ہی ہے جیسے سورہ انفال میں کما اخرجک اور سورہ حجر کے آخر میں کما انزلنا علی المستقیمین آیا ہے. خلاصہ تفسیر میں جو پہلی توجیہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کعبہ کو مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو در باب مقبولیت بنائے کعبہ تھی اس طرح قبول کی جس طرح ان کی دوسری دعا جو بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی تھی. اسی طرح یہ بھی ان کی دعا قبول کی گئی کہ تاکہ تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہیں، اور تمہارے سامنے ہماری آیات اور احکامات پڑھ پڑھ کر تم کو سناتے ہیں، اور حکمت کی باتیں بھی پڑھ کر سناتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی آپ کو سکھاتے ہیں جو آپ لوگ جانتے نہیں تھے. اگلی آیت میں فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کی جس کا تعلق دل سے ہے. زبان سے ذکر کرنے کو بھی ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر زبانی وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو. ذکر اللہ کی فضائل تو بے شمار ہیں، اور یہی ایک فضیلت کچھ کم نہیں ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں. ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ نے کہا ہے میں اس وقت کو جانتا ہوں جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتے ہیں.
اس لیے سب کو یہ سمجھ لینا ہے، یہ تو بہت آسان کام ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم مجھے اطاعت احکام کے ساتھ یاد کرو تو میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔